بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یمسہ الا المطہرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، میں نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت کی جو قرآن کریم کے ہر نسخے پہ سر ورق پہ لکھی ہوتی ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ اس کلام پاک کو مت چھوؤ اگر تم پاکیزہ نہیں۔ پاکیزگی کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے اور طہارت کبریٰ کے لیے غسل کا ہونا ضروری ہے۔ غسل کے 3 فرائض ہیں اور وضو کے 4 فرائض ہیں۔ غسل کے 3 فرائض میں سے سب سے پہلا فرض کلی کرنا اور اچھے طریقے سے کلی کرنا، یہ پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض ناک میں پانی ڈالنا اور اس کی حد ناک کی نرم ہڈی تک ہے، اس نرم ہڈی تک پانی کا پہنچانا، یہ غسل کا دوسرا فرض ہے۔ اور تیسرا فرض پورے جسم پر پانی کا بہانا ہے۔ اسی طریقے سے وضو کے 4 فرائض ہیں۔ وضو کا سب سے پہلا فرض پورے چہرے کا دھونا۔ چہرے کا دھونا یہ وضو کے فرائض میں سے پہلا فرض ہے، اور اس کی حد پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، اس کے درمیان چہرے کا جو پورا حصہ ہے اسے دھونا فرض ہے۔ اور دوسرا فرض دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا، یہ دوسرا فرض ہے۔ تیسرا فرض سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا، یہ فرض ہے۔ پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا وہ فرض ہے۔ اور چوتھا فرض وضو کا دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، دونوں پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا، یہ وضو کا چوتھا فرض ہے۔ اگر ان فرائض میں سے چاہے وہ غسل کے فرائض ہوں یا وضو کے فرائض ہوں، ان فرائض میں سے اگر کوئی جگہ خشک رہ گئی، پانی نہیں پہنچ سکا، تو نہ وضو مکمل ہوگا نہ غسل مکمل ہوگا، اور پاکیزگی اور طہارت جس مقصد کے لیے وضو اور غسل کیا گیا ہے وہ حاصل نہیں ہوں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک کتاب جس پہ یہ آیت مبارکہ لکھی ہے، جب تک یہ طہارت نہیں ہوگی نہ تو قرآن کریم کو چھو سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اس طریقے سے نامکمل طہارت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ان چیزوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے، اس لیے بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ ان فرائض کی ادائیگی کی جائے۔ ان فرائض کی ادائیگی احتیاط سے کی جائے گی تو عبادت جو اس کے ساتھ کی جائے گی وہ عبادت بھی کامل اور مکمل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے لیے اسے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔